سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سحر خیزی کے لیے حکم فرمایا، اور یہ جو مبارک کلمہ ہے مزمل، اس کے کئی ایک معنی ہیں، اور اس کا سادہ سا جو مفہوم ہے وہ یہی کہ جو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح بخاری میں منقول ہے کہ حضرت ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جب پہل وحی نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجنبیت کے سبب کچھ خوف محسوس فرماتے ہوئے جب گھر تشریف لائے تو حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، کوئی چیز دے دو اوپر لپیٹنے کے لیے۔ تو جیسے ہی حضور نے چادر لپیٹی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ عرض گزار ہوئے کہ یا ایھا المزمل۔ اسی وقت سے گویا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام پہنچا کہ اے چادر لپیٹنے والے۔ اور دوسرا اس کا مصداق سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سحر خیزی ہے جب آپ رات کے کثیر حصے میں اللہ کی عبادت کرتے، اور اس وقت عبادت کے لیے جب آپ اٹھتے تو آپ کے تن اقدس پر چادر ہوتی، اس چادر میں لپٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے چادر لپیٹنے والے یا چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو جاگا تو کریں لیکن اس جاگنے کو تھوڑا کم کر لیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ کی بارگاہ میں حاضری اس قدر ہے کہ خود باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ اپنا جاگنا کم کر دیں، اور یہ اللہ کی محبت میں ہے اور اس شوق میں ہے، اور اللہ کے انوار و تجلیات اپنے اندر مزید سمونے کے لیے ہے، اور یہ پاکان امت کا معمول رہا ہے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، قرازی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یعنی یہ کبار صلحاء جن کے نام شیخ فرید الدین عطار ہیں، امام غزالی ہیں، امام رازی ہیں، اور دیگر جو صلحاء ہیں، ان تمام نے جو کچھ پایا ہے اپنی زندگی میں وہ سحر خیزی سے پایا ہے۔ یعنی تہجد کے وقت اٹھنے سے ہی اللہ کی انوار و تجلیات اور اللہ کی رحمتیں میسر آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار اللہ رب العزت پہلے آسمان پر اپنی شان کے شایان، یعنی جس طرح اس کے شایان شان ہے اس طرح وہ نزول جلال فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کر رہا ہے تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور فرمایا کون ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ میں اس کے سوال کے مطابق اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے تاکہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ وقت کتنا بابرکت ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں اور کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو سوائے اللہ کے، کسی کے علم میں نہ ہو، اور ہم اپنی تمام معروضات، تمام مصروفیات، مجبوریاں، پریشانیاں، تمام اپنی تکالیف اس کی بارگاہ میں عرض کریں، اور اس سے بخشش بھی طلب کریں، اور اس سے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں بھی عرض کریں۔